تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو رحمان رحیم اور کریم بھی ہے۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام ہو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سرور کونین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کاشف رضا وائس، میں ہوں کاشف رضا۔ آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے اور جناب جو ہمارے جی ٹی وی کے اینکر ہیں اویس اربانی صاحب کے حوالے سے۔ ان دونوں کے درمیان جو نومبر سے جو معاملہ چل رہا ہے، اصل میں وہ جنگ ہے کیا وہ ویوز کی جنگ ہے یا پھر آپسی کوئی اختلافات ہیں، یا اصل میں ہے کیا چیز، کیا ہے جو یہ معاملہ جو ہے وہ تھم کے نہیں دے رہا، یہ معاملہ ختم ہو کے نہیں دے رہا۔ کچھ ٹائم کی خاموشی ہوتی ہے، پھر سے دونوں طرف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز کو لے کر بات کی جاتی ہے، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ظاہر ویڈیوز ہی بنائی جاتی ہیں کیونکہ کہیں سے بھی آمنے سامنے بیٹھنے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں نکل پاتی یا پھر وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اویس ربانی صاحب کا جو ہے نومبر کے مہینے سے میں نے ان کو سننا شروع کیا تھا، جب ایپیسوڈ چل رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کے مناظرے والا، تو میں ان کو جب سننا شروع کیا تو مجھے لگا یار یہ کمال کی شخصیت ہے، کس طرح وہ بات کرتے ہیں، کیا ان کا انداز تھا، اور جو اسٹانڈ انہوں نے لیا ہوا تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اگینسٹ وہ بھی زبردست تھا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ بہت زبردست قسم کا کام ہو رہا ہے۔ پھر وہ مناظرے کی ڈیٹ آئی، مناظرہ ہوا، مناظرہ ہونا تھا جو نہیں ہوا، تو اس ٹائم تک تو ہمیں لگتا تھا کہ یار اویس ربانی بھائی جو ہے وہ کمال کی شخصیت ہیں، زبردست کام کیا۔ پھر انہوں نے وہاں سے لوٹتے ہوئے اعلان کیا کہ یہاں پر یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، میں اب فلسطین پر بات کروں گا، ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا جو مجھے اٹھانی چاہیے تھی، لیکن یہ تمام تر معاملات کی وجہ سے میں اس طرح فوکس نہیں کر پایا جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ تمام اس ٹائم تک تو جو ہے وہ ہم فین تھے اویس صاحب کے، ہمیں لگتا تھا کہ یہ بندہ زبردست ہے، ہر لحاظ سے جو بات کرتا ہے اس پہ پورا اترتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پھر مختلف چیزیں چینج ہوتی رہیں، پھر حق خطیب صاحب کا انٹرویو ہوا، اور اس کے بعد پھر اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب صاحب کے درمیان جو معاملات چلے اس میں پڑھنے کی کوشش کی گئی۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جب ہم کامنٹ سیشن میں جا کے ان کے کامنٹ چیک کرتے ہیں تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ویوز کا چکر ہے۔ تو ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کہ واقعی کہ ویوز کا چکر ہے، اور اگر ویوز کا چکر بھی ہے تو کس جانب ہے، کیا دونوں جانب سے ویوز کا چکر ہے، یا ایک طرف سے کوئی اور مسئلہ ہے، ایک طرف سے کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہے یا ان پہ وہ جو بات کرتے ہیں یا جو ان کا انداز ہے یا ان کو سننے والے ہیں، ظاہر اگر 20 ان سے محبت کرنے والے ہیں تو 60 ان کے اگینسٹ لوگ ہیں، تو ان کے ویوز تو آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے سننے والے بھی زیادہ ہیں، اور ان کو اس لیے بھی سنتے ہیں لوگ کہ کہیں یہ کوئی بھنڈ نہیں مار رہے، کہیں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہے، کوئی اس طرح کی بات نہ کر دیں، پھر وہ جو اس طرح کے جملے کستے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز بیان کرتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، تو اس کے خلاف بات کرنے والے لوگ اپنی تیاری کر کے اس کے اگینسٹ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو ویوز تو انجینئر محمد علی مرزا کو مل جاتے ہیں، تو مرزا کی طرف سے، مرزا صاحب کی طرف سے تو ویوز کا کوئی چکر نہیں ہے۔ بات کی جائے 26 نومبر کے مناظرے کی، تو وہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ غلطی لازمی ہوئی تھی کہ انہیں بیٹھنا چاہیے تھا حنیف قریشی صاحب کے اگینسٹ، ہر صورت بیٹھنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد شرائط طے کر لیتے، جو معاملات ہوتا وہاں بیٹھ کے طے کر لیتے، وہ وہاں نہیں بیٹھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سراسر غلطی پر ہیں۔ وہ جتنے دعوے یا وعدے کرتے ہیں، جو کتابوں کے دلائل پیش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کمی ضرور ہے جس پر وہ کسی بڑے عالم کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، وہ صرف ویڈیو ہی کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ تو ظاہر انجینئر مرزا صاحب کا چیپٹر تو یہاں کلوز ہوتا ہے کہ وہ مناظرہ نہیں کر سکتے، وہ ویڈیو پر جو بات کرتے ہیں وہ صرف وہیں پر بات کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ربانی صاحب کے حوالے سے، جب 26 نومبر پہ یہ معلوم ہوا کہ ہمیں انجینئر صاحب جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے، مناظرہ نہیں کریں گے، تو یہ چیپٹر وہاں کلوز ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اب تک اب رمضان کے تقدس، جو رمضان ہے ایک پاک بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں، پھر نیچے کامنٹ سیکشن میں ظاہر ہے ایسے کامنٹ بھی ہوتے ہیں جو ہر شخص اپنے حساب سے کامنٹ کرتا ہے، جو پڑھنے والا ہے اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ معاملہ جو ہے کہاں جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا تھا ربانی بھائی کو جو ہے وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اب صرف فلسطین کے ایشو کو لے کر بات کروں گا، وہ پھر دوبارہ سے پلٹے، پھر انہوں نے انجینئر مرزا صاحب کو لے کر بات کی۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص نے بیٹھنا نہیں ہے، کسی عالم کے اگینسٹ نہیں بیٹھنا، کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی، تو پھر اگر آپ کو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے تو پھر قانونی کارروائی کریں، یا پھر آپ بھی ویڈیو کھیلیں جس طرح وہ کھیلتے ہیں، تو آپ بھی ویڈیو بنائیں، یا پھر جو صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مناظرہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں کہ وہ ان کے اگینسٹ ویڈیو بنائیں، یہی بہترین طریقہ ہے، یا پھر آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ اس طریقے سے ویڈیوز بنانا، پھر اوپر سے یہ کہنا کہ ہمارا یہاں ویوز کا کوئی چکر نہیں ہے، میں ویوز کے لیے ویڈیو نہیں بناتا، تو یہ سراسر غلط بیانی ہے، یہ غلطی پر کام لیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال سے ربانی صاحب کو اپنا جو ان کا ایک قد ہے وہ بڑھاتے ہوئے ان کو اس معاملے سے اب دور رہنا چاہیے۔
اگر ان کو لگتا ہے کہ کہیں پر انجینئر صاحب غلطی پر ہیں تو کسی عالم کو لیں اور ان کی وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے اس انٹرویو میں اس کا جواب دیں. یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. تو اب اگلا جو ہے ہم بات کریں گے بانی صاحب اور اقرار الحسن صاحب کے درمیان جو ظاہر دونوں شخصیات ہیں، ان میں سے بیسٹ اینکر کون ہیں، کون بہترین طریقے سے معاملہ کو ہینڈل کرنا جانتا ہے. کیونکہ ظاہر اقرار الحسن صاحب بہت عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں اور وہ جتنے کام سریعام کی ٹیم کے ساتھ کر چکے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. تو ان کا حق خطیب والا معاملہ اور بانی کا جو ہے انجینئر مرزا والا معاملہ، ان دونوں معاملے میں کون حق پر ہے، کون نہیں، کون ویوز کے لیے کام کر رہا ہے، کون نہیں، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور آپ کو بھی ظاہر کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل مسئلہ ویوز کا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.